شام ڈھل رہی تھی۔ گاؤں کے آخری کچے مکان کے سامنے ایک بوڑھا شخص بیٹھا تھا۔ اس کی سفید داڑھی ہوا میں ہل رہی تھی اور آنکھوں میں دور تک پھیلی اداسی۔ یہ حاجی عبدالکریم تھے، گاؤں کے سب سے نیک اور عزت دار انسان، مگر اب وقت نے ان کے ہاتھوں سے سب کچھ چھین لیا تھا سوائے یادوں کے۔ گھر کے دروازے کے پاس ایک خالی جھولا پڑا تھا، وہی جھولا جس میں کبھی ان کی بیٹی زہرا کھیلا کرتی تھی۔ اب وہ جھولا بھی مٹی سے اٹک گیا تھا اور عبدالکریم کی زندگی بھی۔ زہرا ان کی اکلوتی بیٹی تھی، ماں کے مرنے کے بعد وہی ان کا سہارا تھی۔ چھوٹی تھی تو بابا کے کندھوں پر بیٹھ کر ہنستی رہتی، بابا آپ تو دنیا کے سب سے مضبوط آدمی ہیں۔ عبدالکریم مسکرا کر کہتے، ہاں بیٹی، جب تک تو ہے میں سب سے مضبوط ہوں۔ وقت گزرتا گیا۔ زہرا نے میٹرک کے بعد تعلیم چھوڑ دی تاکہ باپ کے ساتھ کھیتوں میں ہاتھ بٹا سکے۔ عبدالکریم اکثر کہتے، بیٹی میں چاہتا ہوں تو پڑھ لکھ کر شہر جا، اپنا نام بنائے۔ زہرا ہنستی، بابا آپ کے بغیر میں کہیں نہیں جا سکتی۔ سال گزرتے گئے مگر غربت اپنی جگہ قائم رہی۔ زہرا کے رشتے آئے مگر عبدالکریم ہر بار سوچ میں پڑ جاتے، کیا میں اپنی بیٹی کو اجنبیوں کے حوالے کر دوں؟ آخر کار ایک دن گاؤں کے ایک سیدھے سادھے آدمی نے رشتہ بھیجا۔ زہرا نے باپ کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، بابا اگر آپ خوش ہیں تو میں بھی راضی ہوں۔ شادی ہو گئی، گاؤں میں ڈھول بجے، نعرے لگے، مگر عبدالکریم کے دل میں ایک خاموش سناٹا تھا۔ جب رخصتی کا وقت آیا، زہرا نے باپ کے گلے لگ کر کہا، بابا میں روز آپ کو فون کروں گی، وعدہ۔ عبدالکریم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، بیٹی فون مت کرنا، بس کبھی کبھی آ جانا، گھر کی چہل پہل تیرے قدموں سے ہوتی تھی۔ شادی کے بعد چند مہینے سب ٹھیک چلا۔ زہرا خط لکھتی، فون کرتی، مگر پھر آہستہ آہستہ خاموشی چھا گئی۔ پہلے فون ہفتے میں ایک بار آتا، پھر مہینے میں ایک بار، پھر بالکل بند ہو گیا۔ عبدالکریم ہر جمعے گاؤں کے دروازے تک جاتے، دور سڑک کی طرف دیکھتے، شاید آج زہرا آ جائے، مگر وہ نہیں آتی۔ لوگ چھیڑنے لگے، حاجی صاحب اب زہرا تو شہر کی ہو گئی ہے، گاؤں بھول گئی۔ عبدالکریم مسکرا کر کہتے، بیٹیاں بھولتی نہیں، بس ذمہ داریاں انہیں روک لیتی ہیں۔ سال گزرتے گئے، عبدالکریم کی کمر جھک گئی، آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی، مگر ان کے دروازے کے پاس وہی جھولا اب بھی لٹک رہا تھا۔ ہر صبح وہ اسے صاف کرتے اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے، یا اللہ میری زہرا خوش ہو، یہی دعا ہے۔ ایک دن ڈاکیا آیا، اس کے ہاتھ میں زرد سا لفافہ تھا۔ حاجی صاحب آپ کے نام ایک خط آیا ہے شہر سے۔ عبدالکریم کے ہاتھ کانپنے لگے، انہوں نے لفافہ کھولا، زہرا کی تحریر تھی۔ بابا السلام علیکم، میں جانتی ہوں آپ ناراض ہیں کہ میں آپ سے دور ہوں، مگر کیا کروں، شوہر کا مزاج بہت سخت ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میں بار بار گاؤں آؤں، مجھے ہر وقت آپ کی فکر رہتی ہے، بس دعا کیجیے کہ میں ایک دن واپس آ سکوں، آپ کی زہرا۔ عبدالکریم نے خط چوما، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، میری بیٹی تو ابھی بھی میری زہرا ہے۔ مہینوں بعد گاؤں میں خبر پھیلی، شہر میں زہرا کی طبیعت بہت خراب ہے۔ عبدالکریم نے سارا قرض لے کر شہر کا رخ کیا۔ جب ہسپتال پہنچے تو بیٹی بیڈ پر لیٹی تھی، چہرہ زرد، سانسیں کمزور۔ اس نے آنکھیں کھولیں اور آہستہ سے کہا، بابا آپ آ گئے۔ عبدالکریم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، ہاں بیٹی میں آ گیا، اب تو ٹھیک ہو جائے گی نا؟ زہرا نے مسکرا کر کہا، بابا اب میں ہمیشہ آپ کے پاس رہوں گی، ہمیشہ کے لیے۔ اور اس کے الفاظ کے ساتھ ہی سانس رک گئی۔ عبدالکریم نے چیخ کر کہا، نہیں بیٹی، میں نے تو دعا کی تھی کہ تو خوش رہے، یہ نہیں کہ تو چلی جائے۔ کچھ دن بعد عبدالکریم واپس گاؤں آئے۔ ان کے ہاتھ میں زہرا کی ایک آخری چٹھی تھی جو ہسپتال کے نرس نے انہیں دی تھی۔ چٹھی میں لکھا تھا کہ بابا اگر کبھی میرا جسم اس دنیا میں نہ رہے تو میرا جھولا صحن میں لگا رہنے دینا، میں ہر شام ہوا کے ساتھ آ کر جھولوں گی اور آپ مجھ سے باتیں کرنا جیسے پہلے کرتے تھے۔ اب عبدالکریم روز شام کو اسی جھولے کے پاس بیٹھتے ہیں، ہوا چلتی ہے، جھولا ہلتا ہے اور وہ کہتے ہیں، زہرا آج تیری پسند کی ہوا چل رہی ہے۔ گاؤں والے اب انہیں اکیلا سمجھتے ہیں، مگر وہ اکیلے نہیں، ان کے ساتھ ان کی بیٹی کی یادیں ہیں جو جھولے کی ہر حرکت میں زندہ ہیں۔
رات کے وقت جب چاند نکلتا ہے ان کے دروازے سے ہلکی سی آواز آتی ہے، چیں چیں چیں، جیسے زہرا واقعی جھول رہی ہو۔ عبدالکریم آسمان کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ بیٹی تو چلی گئی مگر میرا دل تیرے ساتھ ہے، اب میرا جھولا بھی خالی نہیں رہا۔